کا خیال آیا کبھی؟ کیا ابھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کو پتا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ پاکستان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے، کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے، اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں۔ ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی جی 9 مئی کے بارے میں، 25 مئی 2023، وہ پٹیشن آج تک نہیں لگائی گئی۔ یہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ لگے؟ ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے، وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی، جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون، آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پٹیشن نہیں لگ رہی۔ عطر من اللہ صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا، ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے، جو کہ آج پاکستان جس نازک نہج کے اوپر کھڑا ہے، وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے وہ۔ تو اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ جی اس کو ہم لگا کے سن تو لیں، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں، وہ پٹیشن لگائیں، دوسری پارٹی کو بھی بلائیں، تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے۔ لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا۔ 25 مئی کی جو پٹیشن تھی، 9 مئی کی پٹیشن، وہ بھی نہیں لگی۔ ریویو پٹیشن ہم نے کی تھی سمبل کی ایلوکیشن کے بارے میں، ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں لگ رہی۔ اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے، اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ مجھے چاہتا، میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی، یور لارڈشپ، یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور وہ نہ لگائیں، اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہیں، بار بار سنیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے باز جو ہیں وہ دیتے رہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ، میرا خیال ہے، اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے، میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے، کہ کس کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا اوورآل جو ایمبٹ ہے، میں وہ بھی چاہوں گا کہ 1 منٹ لوں اس کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں۔ کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرانا، اور پھر کس طریقے سے ہماری حکومت کو باہر رکھنا اور خان صاحب کو قید کرنا، اور جن حالات میں رکھا ہوا ہے ان حالات میں رکھنا، اور مقدمات کرنا، اور مقدمات سے بری نہ ہونے دینا، اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنڈن پلان کا حصہ ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کمپلیسٹ ہیں اس میں، اور وہ پروموٹرز بن گئے ہیں اس لنڈن پلان کے، جو کہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں؟ کیا یہ بھی اسی پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ تیسری بات جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ جی پہلے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا تھا جی کہ عوام کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ وہ اس عوام کی خواہش کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے نوازا تھا 8 فروری کو۔ اور اب 2 دن پہلے رانا ثنا صاحب نے، بلکہ کل یسٹرڈے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی، کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں رکھیں۔ کاشف عباسی کے پروب کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے، ٹھیک یا غلط۔ یہ رانا ثنا صاحب نے کل کہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، کیا ان کو یہ آواز سنائی دی ہے کہ یہ 2 اشخاص نے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی جوڈیشری کو ورچولی نلیفائی کر دیا ہے، کہ برسر عام اس قسم کا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، غلط یا ٹھیک؟
ہم اس شخص کو باہر نہیں نکلنے دیں گے. باہر تو وہ نکلے گا، وہ شخص انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی نکلے گا. لیکن کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ان کو سنائی نہیں دیتی، ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس قسم کی مجرمانہ سٹیٹمنٹس دیتے؟ اور کیا ان کے خلاف کبھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے سے روکا جا سکے؟ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ کر سکتی ہیں یہ، لیکن وہ نہیں کر رہے. ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. چوتھی بات آپ کے ساتھ جو کرنی تھی وہ آپریشن کی کرنی تھی. آپریشن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے حکومت وقت پینترے بدل رہی ہے، پہلے کہتے تھے آپریشن ہے، اس کے بعد کہا جی کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ری انرجائزنگ اینڈ ری ویلیڈیشن آف دی اولڈ آپریشنز ہیں. یہ کل جو پرائم منسٹرز آفس سے جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے، ہماری اس سلسلے میں بالکل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم کوئی ایسا آپریشن جو ہے وہ کے پی میں نہیں ہونے دیں گے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا جو ہے کے پی میں وہ پروونشل گورنمنٹ کا وہ رسپانسبلٹی ہے. الیکشن پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر ہے، آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے پہلے وہ شیئر کرے پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ کیا ہے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس آپریشن کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے اہداف کیا ہوں گے، اور پارلیمنٹ کو ان کیمرہ کانفیڈنس ملے. اس کے بعد جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائے گی تاکہ وہاں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس پہ لیا جائے، اور پھر ہم عوام کے پاس اس کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کر پائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہم نے فائنل پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے. لیکن کوئی ایسا آپریشن جس سے کے پی کے عوام سفر کریں گے جیسا کہ پاسٹ میں انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو تھے تقریباً 1 ملین سے زیادہ تھے، وہ ورچولی پرماننٹلی ڈسپلیسڈ پیپل ہو گئے. ان کو گھر واپس نہیں جا سکتے تھے، ان کے گھر غائب ہو گئے، ان کی فصلیں غائب ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی فیملیز اجڑ گئی. کسی کو خوف نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا. تو کیا یہ دوبارہ اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں؟ ہمیں جو خطرہ ہے اور ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اہداف ہیں. چونکہ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے یہ حکومت اور اس کے آواری جو ہے، اس لیے آپ یہ اس سو کالڈ آپریشن کا ایک اوڑھنا لے کے اس کے پیچھے اپنے سیاسی اہداف جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو. ہم ہر اس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ کے پی کے عوام کو ایکسیپٹیبل ہو، جو ان کے مفاد میں بھی ہو. اور ٹیررزم کا خاتمہ کے پی کے عوام کے مفاد میں ہے، لیکن ہم کوئی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ، بیونڈ پارلیمنٹ اور ابو پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے. پانچواں اور چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. یو ایس کانگریس میں ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ہے. یہ 4 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی ڈیمنگ قسم کے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور 5 ڈیمانڈز انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہیں. نمبر 1، the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. کہ ہم جمہوریت میں اپنے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کو انشور کیا جائے. دیٹ مینس کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کانڈکٹ کے اوپر یو ایس کانگریس کو شکوک و شبہات موجود ہیں. دوسری ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے، calls on the President and the Secretary of the State to work with the Government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. انہوں نے اپنے صدر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کام کریں تاکہ جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لا جو ہے، قانون کی بالادستی جو ہے، اس کو یقینی بنایا جا سکے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ we urge the government of Pakistan to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press,
freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. یہ تمام باتیں ہیں جو میں اپنی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا ہوں, میرے باقی لیڈران جو ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں پاکستان کے معاشرے سے اس وقت مفقود ہیں, نہیں موجود. جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کریں, ان تمام ویلیوز کو, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلائیں. یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں, انتہائی گمبھیر ایلیگیشنز ہیں یہ. چوتھی بات انہوں نے کی ہے کہ وی کنڈیم اٹیمپٹس ٹو سپریس دی پیپل آف پاکستان's participation in their democracy. یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ جلوس کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, انکلوڈنگ تھرو ہیرسمنٹ, انٹیمیڈیشن, arbitrary detention اور any violation of their human, civil اور political rights. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں, جو کہ انہوں نے اپنے اس رپورٹ میں ڈالا ہے. اور پانچویں چیز انہوں نے کہا ہے کہ we condemn the effort to subvert the political, electoral اور judicial processes of the country, جو اس وقت افیکٹولی کیے جا رہے ہیں, کہ جس کا کچھ اعادہ میں نے بھی اپنی جو میں ابھی تک آپ کو جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اس میں بھی اس کا اعادہ ہوتا ہے. یہ یو ایس کانگریس کی ہے, اور یہ حکومت بہت اس زوم میں تھی کہ یو ایس کی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور جب تک ان کی سپورٹ رہے گی ہم حکومت نہیں رہیں گے. تو یہ یو ایس کانگریس نے, اور اس کی جو اس کے اگینسٹ صرف 7 ووٹ آئے ہیں, اور اس کی فیور میں 98.2% of the US Congress has supported this resolution. 98.2% of the US Congress has supported this resolution. تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا آپ کو. آسما جہانگیر کنونشن ہوا تھا, وہاں یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں, جین میریٹ, انہوں نے ایڈریس کیا تھا, اور انہوں نے تقریباً ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا, اور حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا, جس کے جواب میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک خط لکھا تھا ان کو. دیٹ از آلسو اے وائلیشن آف ہز اون کوڈ آف کانڈکٹ, ہز اون اوتھ آف آفس, چیف جسٹس صاحب نے. اور اس میں ان کو بتاتے رہے تھے کہ جی نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, حالانکہ وہ سب گند انہوں نے کیا ہوا تھا, اور اب بھی کر رہے ہیں, جیسا کہ کل اور پرسوں کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس سے بالکل عیاں تھا. تو یہ ورچولی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ادارے اور امپورٹنٹ ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ آج یک زبان بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوئے ہیں, پاکستان میں ہیومن رائٹس موجود نہیں ہیں, وائلیٹ کیے جا رہے ہیں, پاکستان میں رول آف لا موجود نہیں ہے, پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ورچولی ایبروگیٹ کیا جا چکا ہوا ہے, پاکستان میں ڈی فیکٹو مارشل لا ہے اس وقت. یہ تمام ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ جو ہے ایک ایک کر کے. اور اس میں ایک بات آپ کو اور نہیں بھولنی چاہیے, آخری پوائنٹ, چائنیز وزٹ ٹو پاکستان. جو ان کے منسٹر آئے تھے اس میں میں بھی گیا تھا, جو سی پیک کے سلسلے میں, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی, لیکن میں گیا تھا. جب وہاں گیا تو انہوں نے بھی پاکستان کو صرف ایک تلقین کی تھی کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں, اور فری الیکشن بعد کی بات ہے. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں, کیونکہ اس وقت تک جب تک آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوئے گی, کوئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں. اب یہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ لانچ کرتے ہیں, جس حیات میں بھی کرتے ہیں, اگر کرنے جائیں, میری ان کو ایڈوائس صرف ایک ہے کہ اگر یہ اپنا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین فار لائف عمران خان کو قید میں رکھنے کی کوششوں سے ہٹا کے ٹیرر کو ایلیمینیٹ کرنے کے اوپر لگائیں گے, تو شاید ان کو یہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کرائسس اس وقت ریاست پاکستان کا یہ ہے کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ فلاڈ ہیں. ان کی جو انفیچویشن ہے اس وقت, ٹوٹل انفیچویشن یہ ہے جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیتا. جس ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اتنی مایوپک ہو جائیں, اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی ہو جائیں جیسے کہ اس وقت ہماری رولنگ ایلیٹ کی ہیں, تو پھر ریاست جو ہے وہ سفر کرتی ہے, اور وہ رولنگ ایلیٹ رسپانسبل ہوتی ہے اس ریاست کی سفرنس میں. تو آج پاکستان کی ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ انتہائی مایوپک اینڈ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. سو میری استدعا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اس وقت عنان حکومت ہے, جو کہ پاور جو اصل پاور جن کے پاس ہے, کہ وہ
اپنی جو ان حرکات کے اوپر، ان پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کریں، اور پاکستان کو اگر اس کرائسس سے نکالنا ہے، اس کابویب سے نکالنا ہے، تو ان کو ڈراسٹک چینجز ان در اپروچ جو ہے وہ انویزج کرنی ہوں گی اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ادروائز پاکستان اس کوگمائر میں اور دھستا جائے گا. ایک دو میں ریکویسٹ کروں گا خالد صاحب کو، انہوں نے کچھ کے پی کی معرفت سے، جی بی کی معرفت سے کوئی بات کرنی ہے، وہ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. بجٹ والا وہ کر لو نا، جو مرضی آپ کو جی چاہتا ہے، بالکل آپ اپنی ڈسکشن میں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ سارے تشریف لائے. میں بہت اس کو شارٹ رکھوں گا. صرف ایک انٹرا پارٹی الیکشنز میں رؤوف حسن صاحب نے بات کی. قاضی صاحب نے جو چیف جسٹس ہے اس نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے. ہم نے تو 3 الیکشن کرائے، اور جو الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا، جو ان کو دیکھنا چاہیے، وہ ریسنٹ پی ایم ایل این کا الیکشن ہے جس میں نواز شریف صدر بنا ہے. ہمارے الیکشن میں تو بڑے مزے کہ یہ چھپ کے الیکشن کیسا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ ان اپوز کیسے آتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا جو الیکٹورل لسٹ ہے پی ایم ایل این کا وہ دکھا دیں. ہمارا تو رابطہ ہے جس میں 16 لاکھ 20 لاکھ ہمارے ممبرز ہیں. ہمارا اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پی ایم ایل این اپنا 1000 ممبرز کا لسٹ دکھا دے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ بندے ووٹ کریں گے، یہ بندے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے مجاز ہیں. نہیں ہے. اور قاضی صاحب کو ان کا نظر نہیں آنا، کیونکہ قاضی صاحب سوشل میڈیا اور میڈیا بالکل نہیں دیکھتے. قاضی صاحب صرف اور صرف الیکشن کمشنر پنڈی کا جو کمشنر پنڈی ہے اس کے اوپر جب اس نے بات کی تو اس وقت وہ میڈیا دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتے. پی ٹی آئی جتنا بھی اعتراض اٹھائے، جتنی بھی باتیں کرے، تو سر چیف جسٹس صاحب نے چونکہ وہ میڈیا نیوز چینل اور سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو ان تک ہماری باتیں نہیں پہنچنی. ابھی الیکشن کمیشن کا رویہ اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے رویے کی بات ہوئی. پوری دنیا نوٹس لے رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ یہ کتنا گندا الیکشن ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا، ایون کانگریس نے نوٹس لیا، لیکن ہماری کورٹس نے نوٹس نہیں لینا. ریاست بنتی ہے عوام کے ووٹ سے. عوام کے ووٹ کو تبدیل کر کے آپ ریاست بنائیں. آپ نے آئین کی، قانون کی بنیاد کی خلاف ورزی کی. آپ کے اوپر آرٹیکل 6 ہے. یہ جو شامل ہے نا یہاں پہ، کل جس دن آئین بحال ہوا آپ لوگ پھانسی کے پھندوں پر ہیں، کیونکہ آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی. آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے. اور یہی ایک چیز کہ پھانسی کے تختے ان کو نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مزید گندگی کار ہیں. اور ہماری کورٹس کو نے نوٹس نہیں لینا ہے. وہ اس لیے نہیں لینا کہ ہماری کینگرو کورٹس ہیں. یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کا لیں گے، پاکستان کے الیکشنز کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لینا. یہ پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے، الیکشن سے پہلے کہتے تھے سمبل نہیں ہوگا. اچھا یہ میں آپ کی توجہ دوبارہ دلا رہا ہوں اس کے اوپر کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی الیکشن میں. بیلٹ پیپر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے نجومی تھے، بڑے مطلب ٹاؤٹس. آپ کو یاد ہوگا فیصل واؤڈر کی سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے اچانک اسٹرانومی پڑھنا سٹارٹ کی، اسٹرالوجی کے یہ بڑے ماہر بنے. انہوں نے کہا جناب بیلٹ پیپر پہ بیٹ بھی نہیں ہوگا، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہوگا. اور کورٹس نے سب سچ کر دکھایا، سب سچ کر دکھایا. بندیال کے دور میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ بعد میں جس وقت چیف جسٹس چینج ہوا تو کیوں الیکشن ہوئے؟ کیونکہ سب کردار، اب جو لندن پلان تھا اس کے کردار ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو چکے ہیں. کون لندن پلان کے کردار میں شامل تھا؟ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ٹرائل ہونے سے انکار کیا. آج پی ٹی آئی کے ورکرز، سیولینز اسی کی کورٹ میں وہ کیس نہیں سن رہا کیونکہ اس میں وہ فیصلے ہیں. لیکن دوسرے بینچز رکھ کے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہاں ملٹری ٹرائلز سیولین کے اوپر جاری ہیں. بہرحال گرمی ہے، میں اس کو شارٹ رکھ رہا ہوں. جی بی کے اوپر
دیکھیں جو رجیم چینج ہے نا، رجیم چینج تو ایک پاکستان فیڈرل کے اس نے بڑے بچے دیے ہیں. اس نے JK میں بھی ایک بچہ دیا، اس نے GB میں بھی ایک بچہ دیا ہے. GB میں 33 کی اسمبلی میں 22 جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. 2/3 میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی. جس وقت یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں 5 جولائی کو لاسٹ ایئر اسمبلی سیل کر دی گئی، اور ایک آفیسر گریڈ 19 کا ایک آفیسر نامعلوموں کا ایک آفیسر ہمارے ممبرز کو کہتا ہے کہ اگر حکومت PTI کی بند نہیں ہو ہم اس اسمبلی کو 1 سال تک بند کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ سے میں آپ کو آن ریکارڈ دے رہا ہوں. اور پھر میرے سامنے ممبرز آگے جو آج کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا اور کچھ اور ممبرز جو منسٹرز اس وقت کے روئے ہیں میرے سامنے کہ میرے بچے اسلام آباد سے بھاگنے پہ مجبور ہیں، بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. مجھے ادھر ہاتھ رکھ کے کہا ہم سے ناراض نہیں ہونا لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. ان کے لیے سب کو میسج ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پارٹی کے لیڈرز نے راجہ ذکریہ صاحب کو پارلیمانی لیڈر نامنیٹ کیا، اور کوئی اور گروپ، کوئی اور فارورڈ بلاک وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہ پارٹی کی ہدایات سے بغاوت اور پارٹی کے ہدایات کے مخالفت ہوگی، برخلاف ہوگا، اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے برخلاف ہوگا. تمام بندوں کو جو پارٹی کے ٹکٹ کے ان کو ہدایات ہیں کہ بجٹ کے اوپر یہ انلیجٹمیٹ اور انلیگل غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کے بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپوزیشن کی سپورٹ کرنی اور اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنا. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بڑی مہربانی. پہلے ہم دہشت گرد پکڑ لیں پھر خسرے پکڑ لیں گے، وہ زیادہ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں دہشت گرد پکڑنے دیں پھر ہم خسرے پکڑیں. خسرے زیادہ سخت ہیں. جو ہے نا تو وہ کہتے ہیں خسروں کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے لیکن دہشت گرد پکڑ لیں گے ہم اس کے بعد. ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے سر. بار بار میں کہہ چکا ہوں ریٹریٹ کہ ہم جو الیکشن مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے ان سے کسی قسم کا کوئی ہم لوگ نہیں بات کریں گے. محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ ہمارے پارٹنر بھی ہیں، اپنی ایک پارٹی ہے ان کی، اچھا وہ جو پارٹی ہے وہ ایک پارٹی بھی ان کی پارٹی بھی ہے، اور ہمارا جو کولیشن ہے اس کو لیڈ بھی وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی کہ میں ان لوگوں سے انگیج کرنا چاہتا ہوں، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ ان سے انگیج کریں، اپنے تئیں اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے ڈیمانڈز ان تک پہنچا دیجیے گا. وہ ایک یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے چرائے وہ ہمیں واپس کیا جائے، اور ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. تو اس کے اوپر کوئی اگر ان کی طرف سے پروڈکٹیو کوئی انپٹ آئے گی تو ہم آپ سے بات کر لیں. یہ ہماری ہے جی. باقی آپ نے 3 سوال کیے تھے. دوسرا سپریم کورٹ کے بعد میں نے اپنا ذکر کیا اپنی پریزنٹیشن میں، اس کا ذکر کیا ہے جی. 8 فروری کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جی جو جسے کہتے ہیں نا پیوٹ آف دا کرائسس، وہ اپلیکیشن ہے جو کہ الیکشنز کی ہے، اور وہ الیکشنز ہے تو وہ بالکل سنی جانی چاہیے، اس کو لگائیں. وہ ان 3 اپلیکیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے جن کو نہیں لگا رہے انہوں سے ایک اپلیکیشن یہ بھی ہے، تو بالکل صحیح کہا کیا. آپ کو بات جو ہے وہ رکی ہوئی نظر آتی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے ILF کا جلسہ، آپ نے دیکھا ہے، کل آپ نے یہاں دیکھا ہے، آج آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے. ایک انگلی کا اشارہ جو ہے نا وہ رہتا ہے، باقی ہم بھی خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو جمع غفیر نکلے گا میرے بھائی وہ آپ سے بھی نہیں روکے گا. حکومت کو تو بھول جائیں آپ. وی آر ہم اپنے جو ہم کرنا چاہتے تھے، ہم نے چاہا تھا کہ اس کو آئین کے مطابق ہم اس کو پرسیو کریں. ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود رہے، اب بھی ہیں. ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم اپنے جو قانونی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں، وہ بھی ہم نے کی، آج بھی کر رہے ہیں.
تیسرا ہمارا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے پھر پیسفل پولیٹیکل ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہے. یہ جو تیسرا عنصر ہے ہم اس کے قریب تر ہیں اس وقت. تو جب اس کی انگلی کا اشارہ ہوگا یہ سارا ملک باہر نکلے گا سڑکوں آخری پہ. سوال. تنقید نمبر ایک سن لیں، اس کا جواب سن لیں. تنقید بہت کم کر رہے ہیں ہم. ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن وقت آئے گا کہ ہم وہ بھی کہیں گے. ہم صرف ان کی سٹیٹمنٹ ہم نے پڑھ کے سنائی ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، یہ ان کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوا، یا شاید اس میں پاکستانی ڈائسپورا بھی شامل ہو، اس کا بھی انفلوئنس ہے. بیکاز وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سسیپٹیبل ہوتی ہے لوگوں کی اپروول کی. ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کی اپروول کی سسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کی سسیپٹیبل ہے. یہ فرق ہے اس جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں. تو وہ جمہوریت جو کہ عوام کے اصل خواہشات کے مطابق بنائی جاتی ہے حکومت، یہ اس ایک ملک کی بہت سارے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. اس لیے ہم ان کو بتا رہے ہیں، یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جی جمہوریت اگر چاہتے ہیں تو عوام کے رائٹ اور ان کے ووٹ کی عزت کریں. ایک بندہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ کیجیے گا. میں کامنٹ نہیں کروں گا، وہ ان کا اور کورٹ کا معاملہ ہے. جی ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہم ان کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تھینک یو جی.